الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم بصر وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ المدثر. سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں کا مضمون وہی ہے. فرق بس اتنا ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے عمومی تذکرہ فرمایا، یعنی اگر لوگ ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا، کیا کریں گے، تو اللہ نے وہاں پر عمومیت کو بیان کیا. اب سورہ مدثر میں ایک خصوصی بیان ہے، ایک خاص آدمی کی طرف سے بیان ہے جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. اس کا اس میں تذکرہ ہے. بس مضمون تو وہی جو سورہ مزمل میں تھا وہی مضمون اس میں بھی ہے. یہ سورہ جو ہے دوسری مرتبہ نازل ہوا ہے. سب سے پہلی جو وحی آئی وہ تھا سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ 5 آیتیں آئی. اس کے بعد جو ہے تقریباً 7-8 مہینے تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. وحی نہیں آئی. ابھی شروع ابتدائی زمانہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہیں راستے میں جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی. دیکھے کیا کون بھی نظر نہیں آتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے نظر آیا ہے، اور یہ فرشتہ وہی ہے جو میرے پاس پہلی وحی لے کر آیا تھا. یعنی کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین اور آسمان کے درمیان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پہلی مرتبہ دیکھے ہیں، ایک مرتبہ غار میں دیکھے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. اب یہ دوسری مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کرسی ڈال کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب چونکہ انسان ہے، بشر ہے کچھ ڈر بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا. اجنبی چیز اچانک اسے دیکھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں دیکھ کر آپ کے اندر گھبراہٹ آ گئی. فوراً جو ہے اپنے گھر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے کہنے لگے کہ مجھ اس پر کپڑا اڑا دو، مجھے کچھ ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، آپ میرے اوپر کپڑے کو اڑا دو. زملونی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اوپر کپڑے کو ڈال دیا. ذری تسلی ہو گئی، ذری دیر گزر گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کپڑے کو نکالے. پھر اس کے بعد اپنا پورا واقعہ جو ہے بیان کرے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور میں نے ایسے ایک آدمی کو دیکھا ہوں. تو یہ وہی ہے، وہ آیتیں ہیں. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے، اے مدثر. یہ بھی لقب ہے. محبت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کو بلا رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. اب سونے کا زمانہ نہیں ہے، اب آرام کا زمانہ ہے. آپ اٹھیے، فانذر. کیا کرو؟ اپنے قوم کو ڈراؤ.
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر. یہ ہے نا دوسری مرتبہ ہے. یعنی پہلی وحی تو وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری وحی ہے نا یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو ہے نا پاک رکھیے. اور فرمایا کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے. یہاں گندگی سے مراد کیا فرماتے ہیں کہ ناپاکی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو بتوں کی گندگی اصل میں جو بت ہے نا، جو لوگ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے تھے، آپ ہے نا ان سے بچیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور فرمایا کہ احسان جتا کر اس پر بڑا معاوضہ نہ لیجیے. یعنی کوئی اچھا کام کریے، اچھا کام کرنے کے بعد ہے نا ان سے ہے نا پیسے مانگ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں نا مجھے 500 روپے دیو، مجھے نا 1000 دینار تمہیں دیو. نہیں، ویسا ہے نا نہیں کرنا. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس راستے پر یعنی دعوت کے راستے میں، اللہ کے اس پیغام کے پہنچانے کے راستے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو فصبر، صبر کیجئے، آپ ہے نا اس پر صبر کرو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فرمایا کہ جب کیا حال ہوگا کہ جب سور پھونکنے والے سور پھونکیں گے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فرمایا کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ ہے نا کافروں پر بڑا ہی سخت دن ہوگا، مشکل دن ہوگا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا اور یہ کافروں پر بہت بھاری ہوگا، یعنی ان کے اوپر آسان نہیں ہوگا. کون سا دن؟ قیامت کا دن ہے. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحْيًا، اب یہاں سے ہے نا ایک واقعے کی طرف ہے نا اشارہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے دشمنان تھے. اس میں سے ایک دشمن تھا ولید ابن مغیرہ. انہیں بھی ہے نا مکے کا بڑا سردار، اللہ نے اسے ہے نا مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دیا تھا، مال بھی ہے نا بہت زیادہ اس کے پاس، اور بچے بھی ہے نا اس کے بہت زیادہ، تقریباً فرمائے کہ 10 مرد بچے تھے اور 10 کے 10 ہے نا زندے بھی تھے. والدین کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہو اور وہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، تب ہے نا ماں باپ نا تسلی ہوتے رہے ہمارا بچہ ہے نا ہماری نگاہوں کے سامنے. تو اسی وجہ سے نا بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہے نا دور دور ہے نا شادیاں بھی نہیں کراتے، اور ان کے گھر بھی ہے نا دور دور ہے نہیں بڑھاتے، بس اپنے بازو میں اگر ہے بولے تو سہولت ہے تو اپنے گھر میں ہے نا جگہ دیتی، یا نہیں بولے تو اوپر نیچے ہے نا منزل بنا کر اپنے بچوں کو اپنے ہی پاس ہے نا رکھ لیتے، دور ہے نا جانے کے واسطے ان کو اجازت نہیں دیتے. یہ ہے نا ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. تو ایک تو کیا ماں باپ کے لیے بچوں کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے، اور ایک دوسری خواہش کیا ہے کہ بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو. تو ولید ابن مغیرہ کو اللہ نے جو مال سے بھی نوازا تھا اور ہے نا بچوں سے بھی نوازا تھا. اس کے کتنے تھے؟ تقریباً 10 ہے نا اس کی اولاد تھی، اور پورے کے پورے ہے نا اچھی حالت میں تھے. تو ولید ابن مغیرہ یہ مرتبہ ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو اس قرآن کو نا انہیں سن لیا، یہ قرآن کو ہے نا سن لیا. اب یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے حضرت ابوبکر کے پاس بھی جاتا تھا، حضرت عمر کے پاس بھی جاتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نا کبھی کبھی قرآن بھی سنا کرتا تھا. اس زمانے کا بہت بڑا مالدار آدمی بھی اور ہے نا شاعر بھی تھا. اس زمانے کا ہے نا بڑا اچھا شاعر بھی تھا اور عربی جاننے والا بھی تھا، اچھے اور برے میں نا تمیز کرنے والا بھی تھا، ایسا بڑا آدمی ہے. تو ولید ابن مغیرہ جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے قرآن مجید کو سنا، تو وہ قرآن ہے نا اسے اثر کر گیا. یعنی اسے ہے نا قرآن سننے کے بعد اس کا دل ہے نا نرم ہو گیا. اب آہستہ آہستہ ہے نا اسلام کے قبول کرنے کے قریب ہو رہا ہے. کبھی ابو بکر کے پاس جاتا ہے، کبھی ہے نا عمر کے پاس جاتا ہے، کبھی نا اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، بولتا ہے، یہ ساری چیزیں. اب ہے نا لوگوں میں چرچا ایسا ہوا کہ کسی نے جو ابو جہل بھی اس زمانے میں تھا، ابو جہل کو ہے نا لوگوں جا کو بول ڈالے کہ دیکھو سردار، یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے نبی محمد کے پاس جاتا ہے اور ان کے کلام سے ہے نا متاثر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لے تو پورا کا پورا قریش ہے نا مسلمان ہو جاتا. اس کے واسطے کیا قدم ہے نا اٹھانا ہے. تو ابو جہل کیا بولے گا، تو آپ ہے نا ذری دیر ہے نا ذرا ٹائم مجھے دو، آپ پریشان ہو تو میں ہے نا اس کا علاج کرتا ہوں. اچھا اب علاج اس کا کیا کرے بولے تو ایک مرتبہ ابو جہل ولید ابن مغیرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تیرے لیے میری قوم ہے نا پیسے جمع کر رہی ہے، چندہ کر رہی ہے، چندہ کر رہی ہے. منجگی کو بھی چندہ نہیں، ایسا قوم میں ہے نا یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ تیرے پاس ہے نا پیسے نہیں ہے، اس وجہ سے تو ہے نا کبھی ابو بکر کے پاس جاتا ہے، کبھی عمر کے پاس جاتا ہے،
اور ان سے جا کر ہے نا تو پیسے لیتا, اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری قوم نے طے کیا ہے کہ تیرے واسطے ہے نا چندہ کر کے تجھے ہے نا دے دے, تاکہ تو وہاں تک نہ جانے کی تجھے نوبت نہ آئے. انہیں بڑا غصہ ہو گیا, منجے پیسے کو دیتے ہیں تو میں مارا نے کیا, منجے تمہیں کیوں کرتے ہیں, ویسا کیا, اب کیا کرنا, مجھے کیا کرنا ہے. تو ابو جہل بولے اب تمہاری بارے میں ہے نا یہ بات مشہور ہوگی ہے, بولے تو اب تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں ابو بکر کے پاس بھی نہیں جانا, عمر کے پاس بھی نہیں جانا, اور ہے نا محمد کے پاس بھی نہیں جانا. اگر تمہیں نہیں گئے بولے تو پھر اس کے بعد قوم میں یہ بات مشہور ہو جاتی, نہیں انہوں پیسوں کے واسطے کیا بھی کہنے, دیکھو اب انہوں جانا بند کر ڈالے, انہوں کیا بھی ضرورت مند نہیں ہے, انہوں ہے نا پہلے سے پیسے حیثوں والے ہیں. اس طریقے سے ابو جہل نے اس کا راستہ جو ہے ابو بکر اور عمر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جانے سے ہے نا روک دیا. اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ ومن خلقت وحیدا ذرنی ومن خلقت واحدا, مجھے چھوڑ دیجئے. اب انہیں اس زمانے میں نا یہ بات بھی اس کا مشہور تھا, انہیں اپنے آپ کو بول لیتا تھا میں اپنے بابا کا نا ایک ہی بیٹا تھا. یہ بولتے نہیں, اگر کسی کا بیٹا ہے نا اچھے طریقے سے کماتا, اچھا یہ ہے نا اچھی حالت میں ہے, بولے تو کیا بولتا, میں ہمارے بابا کا بیٹا. بولتے نہیں ہمارا ابا کا بیٹا, میں فلاں کا بیٹا, فلاں صاحب کا ہے نا میں بیٹا, فخر کے ساتھ کہتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ ولید ابن مغیرہ بھی اس زمانے میں کہتا تھا کہ ذرنی ومن خلقت واحدا, میں اکیلا بیٹا ہوں, یعنی ہمارے بابا کا میں اکیلا بیٹا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ذرنی ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممدودا, ہم نے اس کو بہت مال سے ہے نا نوازا تھا. اللہ بولتا ہے وجعلت له مالا ممدودا, ہم نے اس کو بہت مال سے ہے نا نوازا, بنینا شہودا, اور اسے اولاد بھی دیے, اور یہ اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے بھی تھے. ومہدت له تمہیدا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے زندگی کے سے دیے, یعنی عائش و آرام بھی دیے. ثم یطمع ان ازید کلا, پھر اس کے بعد ہے نا یہ ساری چیزیں لے کر اسے اور بھی پھر سے کیا حرص ہے کہ میرے مال میں بچے میں نا اور بھی زیادتی ہو جائے. اللہ نے کہا کلا, یہ نہیں ہو سکتا ہے, انہ کان لآیاتنا عنیدا, اس لیے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے, یہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے. اب ولید ابن مغیرہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے جانا, اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پاس ہے جانا اس کا تو بند ہو گیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ولید ابن مغیرہ اور مکے کے بڑے بڑے سردارہ انہوں سبھی نا ایک جگہ میٹنگ تھے. حج کا ہے نا سیزن قریب میں ہے, حج کا سیزن ہے نا قریب میں ہے. ابھی آپس میں مل کر ہے نا بات کرتے ہیں, اور بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھو اب ہے نا حج کا سیزن آنے والا ہے, دور دور سے کئی علاقوں سے نا لوگ اب آئیں گے. اب ہو رہتا ہے کہ محمد کے کلام سے ہے نا وہ لوگ متاثر ہو جائیں گے, اور محمد کے مذہب ہے نا یہ لوگ قبول کر لیں گے. تو اس لیے ہم کو ایک تجویز کرنا ہے. کیا تجویز کرنا ہے, اس کے بارے میں ہمیں ایک تجویز ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے, اس کا کیریکٹر کیسا ہے, انہیں کیسا کیا ہے بول کر ہمیں تجویز کر کے اگر ہمیں ہے نا پبلک میں رکھیں گے, لوگ ہے نا اس کی بات کو مانتے کہ نہیں مانتے, کہ وہ ہماری بات پر ہے نا فیصلہ ہوگا. اچھا ابھی کیا کریں گے اب کے بارے میں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو محمد کے بارے میں نا ہم یہ مشہور کر دیں گے انہیں دیوانہ ہے. یہ ولید ابن مغیرہ بولے ارے تمہیں محمد کو دیوانہ کر کو بولتے ہیں نا, آج تک تمہیں اس کے بارے میں نے دیوانہ کام کرا سو تمہیں دیکھے کیا. ابو جہل کچھ پوچھا, ابو جہل بولا نہیں, آج تک ہے نا ہمیں دیوانے جیسا کاما ہے نا ان کے پاس ہمیں نہیں دیکھے. اور جب تمہیں دیوانے جیسا کاما نہیں دیکھے بولے تو محمد کو دیوانہ کر کو کئی کو بولتے ہیں, دیوانہ کر کے نا کئی کو بولتے ہیں. اب بات ہے نا اب پھر کسی نے کہا کہ یہ ہے نا شاعر ہے, یعنی شعر بولنے والا ہے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو میں سب سے زیادہ ہے نا شاعر بھی ہوں, میں بڑا شاعر بھی ہوں, مجھے عربی میں نا تمیز بھی ہے. کیا آپ نے دیکھا کہ اس جیسا کلام کون سے بھی لائے ہیں کیا؟ جو معمول جو شعر ہوتے ہیں اس میں نا اثر نہیں ہوتا ہے, اگرچہ کہ نا اشعار اچھے رہتے ہیں لیکن اس میں ہے نا کیا نہیں ہوتا, اثر نہیں رہتا ہے. لیکن محمد کے کلام میں اثر بھی ہے, اس کے اندر ایک چاشنی بھی ہے, ایک مزہ بھی ہے. تو یہ محمد کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. کس کا تو بھی کلام ایسا ہے کیا؟ ابو جہل بولا نہیں, کس کا بھی نہیں ہے. تو جب نہیں ہے بولے تمہیں محمد کو کئی کو شاعر کر کے بولے ہیں. اچھا اب کیا بولیں گے, بولو تمہیں بولو. دیوانہ بھی بولنا نہیں ہے نا, پھر اس کے بعد ہے نا شاعر بھی بولنا نہیں, مجنون بھی بولنا نہیں, یہ کاہن بھی بولنا, کیا بولنا ہمیں. اب ہے نا لوگ دیکھ لیتے ہیں. ولید ابن مغیرہ کو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ذریعہ ہے نا عظمت ہے, اسلام کی عظمت اس کے دل میں ہے. لیکن یہ قوم ہے نا اسے اسلام قبول کرنے کے واسطے دیتی ہے کہ اگر یہ بڑا آدمی ہے, قوم کا بڑا آدمی ہے, اگر انہیں اسلام قبول کر لیا بولے تو پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا. اگر پورے کے قریش ہے نا اسلام قبول کر لے بولے تو ہماری ہے نا کیا بھی سرداری نہیں رہتی,
اس وجہ سے بہت زیادہ کوشش اور دباؤ ولید ابن مغیرہ کے پر ہے۔ ابو جہل کا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ولید ابن مغیرہ اسلام کو قبول نہ کرے۔ وہ ابو جہل ہے نا کیا کہ بولتا ہے ایسا ویسا بول رہا۔ اب ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اچھا ایسا کریں گے کہ ہمیں نا کچھ جادو کر کے بول دیں گے، جادو کر ہے نا بول دیں گے۔ کئی کو جیسے کل آیا تھا نے کہ ان کے کلام سے دو آدمیوں میں نفرت آ جاتی ہے، دو خاندان میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، خاندان بچھڑ جاتے ہیں، اولاد ہے نا ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات ہے نا قابل قبول ہے، لوگ ہے نا اسے قبول کر لیں گے، اچھا بھی وہ سچ بول ڈالیں گے۔ اب اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو یہ ہے نا ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ثم نازیدہ کھلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا۔ یہ جو ولید ابن مغیرہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساحر کہا، جادو کہا، ان قریب ہمیں اسے کیا کریں گے سأرهقه صعودا، یہ کہنا پہاڑ میں اسے ڈالیں گے، جہنمی پہاڑ میں ہے نا اسے ڈالیں گے۔ انہ فکر وقدر، اس نے کیا ہی سوچا، جب اسے سوچنے کا موقع دیے انہیں کیا ہی سوچا، فقتل کیف قدر، اور پھر اس نے کیا ہی سوچا، ثم قتل کیف قدر، اس نے کیا سوچا، ثم نظر، دیکھا، ثم عبس وبصر، اور پھر اس کے بعد ہے نا اپنے منہ کو پھیر لیا اور ہے نا آنکھیں چایا اور کہنے لگا ثم ادبر واستکبر، اور منہ پھیر لیا، ایمان سے منہ پھیر لیا اور تکبر کیا اور کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ نہیں ہے مگر بڑا جادوگر ہے۔ اسے پورا معلوم محمد ہے نا سچے ہے، صادق ہے پورا، لیکن قوم کے دباؤ میں آ کر انہیں کیا بول دیا انہیں جادوگر ہے۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ صاحب نہیں ہے یعنی محمد نہیں ہے مگر یہ تو جادوگر ہے جو ان کا جادو اثر کر رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، پہلے کیا بولے تھا انہیں یہ ہے نا انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام کر کو بولتا نہیں، لیکن اب قوم کے سامنے وہ کیا بولتا ہے ان ھذا الا قول البشر، یہ کلام نہیں ہے مگر انسان کا کلام ہے، انسان بنایا محمد بنایا ایسے، یہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا سأصلیہ سقر، اب کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سأصلیہ سقر، ہمیں اسے نا جہنم میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، فرمایا کہ وہ جہنم ایسی ہے وہاں نہ کسی کو چھوڑتی ہے اور نہ وہاں کوئی باقی رہتا ہے۔ پھر کیا ہوگا لواحۃ للبشر، اور یہ جہنم ایسی ہے اور وہاں کا ایسا ہے کہ صورت کو ہے نا بگڑ دیتا ہے، یعنی چمڑی کو، جسم کے اندر جو چمڑا وغیرہ ہے یہ سب ہے نا جلا کر ہے نا خاک کر دیتا ہے۔ 19 اور اس جہنم میں جو ہے داروغہ جو فرشتے وہ ہے 19 فرشتے ہیں، جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ کتنے ہیں 19 فرشتے ہیں۔ اب جب یہ 19 فرشتوں کا تذکرہ آیا ابو جہل کیا بولے معلوم کیا، ارے جہنم میں 19 ہے اس کہتے 10 کو میں دیکھ لے ہوں باقی 9 کو تمہیں دیکھ لے ہو، ہمیں جہنم میں چھنا کیا کر ڈالیں گے فرشتوں کو، وہاں کے فرشتوں کو وہاں سے ہمیں مار ڈالیں گے، 10 کو میں دیکھ لیتا ہوں باقی 9 کو ہے نا تمہیں دیکھ لے ہو، یہ تکبر اس کا ہے نا اس کی حد ڈر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اب یہاں یہ فرشتوں کی طاقت کتنی رہنا، ان کو اسے کہتے ہیں معلوم کیا، خالی ایک فرشتہ انگلی سے ہے نا قوم سمود کو قوم عاد کو ان کی قوم کو ہے نا ہلا کر ڈالے سو برباد کر ڈالے سو ایسے فرشتے۔ تو فرمایا کہ جو جہنم کے جو 19 فرشتے ہیں یہ پورے جہنم میں ہے سو فرشتے ملا کر 19 نہیں ہے بلکہ اس جہنم کے 19 فرشتے یہ انچارج ان کے پاس نا ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں کیا فرشتوں کے سردار، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو نکالنے والے۔ اب خالی حضرت اسرائیل ہے نا پوری دنیا میں پھر کو روح کو نہیں نکالتے، ان کے ساتھ ہے نا ایک جماعت ہوتی ہے فلاں جگہ میں فلاں علاقے میں یہاں وہاں، ان کی جان انہوں نکالنا ان کی روح انہوں نکالنا۔ تو حضرت جبرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام انہوں ایک سردار، اب ان کے ماتحت میں نا کئی ہزار فرشتے رہتے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سردار، اب ان کے ماتحت میں نا کوئی کام کرنے والے نہ ہو سکتے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے والے انہوں ہے نا ایک فرشتے۔ تو اس طریقے سے جہنم کے 9 فرشتے ہیں یہ ہے نا وہاں کے انچارج ہے، اس کے علاوہ ایک ایک فرشتے کے ساتھ ہے نا ہزاروں فرشتے ہیں، اسے کون بھی نہیں جانتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا علیہ 19 اس جہنم میں 19 فرشتے، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور فرمایا کہ ہم نے جہنم میں جو فرشتے بنائے ہیں ہم نے نہیں بنایا کہ اصحاب النار الا ملائکہ جہنم کے داروغ مگر فرشتوں کو، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے اس کی گنتی نہیں بنائے ہیں
یعنی جو گنتی ہمیں 19 کر کے آپ ہمیں جو بول رہے ہیں یہ ہے سیمپل، یعنی ان چار ہے سنو، اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم، اس کی گنتی کوئی نہیں جانتے، یہ جو گنتی ہمیں تم نہ کو بولے 19 کر کے، الا فتنہ، یہ ہے نا آزمائش کے لیے ہمیں بولے، للذین کفروا، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ جو اہل کتاب ہے وہ یقین لائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں زیادتی ہو، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کہ جو اہل کتاب ہے مومن ہے وہ شک میں نہ پڑے، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جب یہ پورا کا پورا نا بیان ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں ہے نا مرض ہے، یعنی ضدی ہے، ہٹ درمی ہے، اسلام کے خلاف ہے نا نفرتیں ہے، اب یہ جو کافر ہے وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے سے تے اللہ کا ارادہ کیا ہے، یعنی کیا چاہتا ہے اللہ؟ جہنم ہے، جہنم میں ہے نا فرشتے ہے، آگ ہے، جلال تک یہ سب کر کے جب بول رہے ہیں نا، اس سے اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کذالک، فرمایا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور فرمایا کہ وہاں جو فرشتے ہیں اس کی لشکر کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا ہے، یعنی کتنے فرشتے ہیں کون بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معراج کے موقع پر آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان میں ہے نا ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور بولتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا ہے نا طواف کرتے ہیں۔ اب جب ایک مرتبہ ان کا طواف ہو جائے تو پھر دوبارہ قیامت تک ان کو باری ملتی نہیں۔ اب ذرا دیکھو، جب ایک مرتبہ انہوں کر جائے تو ان کو دوسری مرتبہ نا چانس ملتا نہیں، بولے تو مطلب کیا؟ روزانہ 70,000 الگ فرشتے آتے ہیں سو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان پر میں نے ذرری جگہ بھی خالی نہیں پایا کہ جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، ہر فرشتہ نا، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، کوئی ہے نا کسی کام میں ہے، پورا آسمان جو ہے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ کتنے فرشتے ہیں؟ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس کے لشکر کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ نہیں ہے نصیحت مگر انسانوں کے لیے۔ کلا والقمر، فرمایا کہ قسم ہے چاند کی، واللیل، اور رات کی ذات پر جب وہ ہے نا پیٹ پھیر لے، یعنی ذرا دن اجالا ہو جائے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، لیحد القبر، فرمایا کہ اللہ کی بڑائی کہ انہا لیحد القبر نذیرا للبشر، کہ میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم و یتاخر، فرمایا کہ جو چاہے اپنے لیے آخرت کو بنا لے، یا نہیں بولے تو جہنم کو بنا لے۔ اللہ کے نبی بن کر آئے، ڈرانے کے واسطے آئے، جو چاہے ان کی بات کو مان لے، اپنے لیے جنت بنا لے، اگر نہیں مانتا ہے تو تجھے تو جہنم ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم و یتاخر، اور یہ بات یاد رکھو، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، آخرت میں ہر ایک کا نام اعمال اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا، یعنی میری ڈائری نام اعمال میرے ساتھ رہے گی، تمہارا نام اعمال تمہارے ساتھ رہتا، ان کا نام اعمال ان کے ساتھ رہا۔ ایسا نہیں کہ میرا نام اعمال ان کو دے ڈالے، ان کا اٹھا ان کو دے ڈالے، انہیں کرے تو کام نہیں کیا ہے نا دوسروں کو دے ڈالے، دوسروں کے گناہ ہے نا اس میں آگے پیچھے ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، مگر سیدھے ہاتھ والے، یعنی جنتی، فی جنات یتساءلون، انہوں ہے نا سوال کریں گے، کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کیا لوگوں تم کو جہنم کس چیز نے داخل کر دیا ہے؟ یعنی جنتی ہے نا جہنمیوں سے پوچھتے، کیا پوچھتے؟ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کون داخل کرے؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تمہارے داخل ہونے کی وجہ کیا؟ جنتی ہے نا جہنمیوں سے پوچھیں گے قالوا لم نکن من المصلین، کہ جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے گپ شپ کرنے والوں میں، بحث کرنے والوں میں بیٹھ کر بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کا دن کا ہم جو جھٹلاتے تھے، یعنی اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ نا موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب ایسے لوگوں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے۔
जहन्नमियों के है ना मेन वजह ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, नमाजें नहीं पढ़े, अल्लाह ने इनको माल दिया, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाए, और बेकार जो लोग आते हैं उनके साथ बैठकर ना गपशप करते थे, टाइम को ना वेस्ट करते थे, और आखिरत का इनकार करते थे कि मरने के बाद फिर ना मर जाना है, उसके बाद उठना, हिसाब किताब देना, जन्नत जहन्नम, उसे यकीन नहीं था, तो लिहाजा अल्लाह ने उनको ना जहन्नम में डाल दिया। और फरमाया कि फमा तनफहुम शफाअतुश शाफीन, अब ऐसे मौके पर इन लोगों का कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। फमा तनफहुम शफाअतुश शाफीन फमा लहुम अन तज़किरति मुरिज़ीन, और इसमें नसीहत किसके लिए है? नसीहत अन तज़किरति मुरिज़ीन, एराज करने वालों के लिए, इस मेरा नसीहत नहीं है। कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, गोया के लोग ऐसे है जैसे है ना गधा है ना भाग जाता है, किससे? फर्रत मिन कस्वरा, शेर से ना भाग जाता है। यानी हिदायत जब आती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब आते हैं या पैगाम लेकर आते हैं, तो इनकी बात को सुने बगैर है ना उनको मजनून बोलना, दीवाना बोलना, जादूगर बोलना, उनकी बातों से ना भाग जाना, ये काम सभी ये लोग करते थे। गोया कि ऐसा है कि किसी इलाके में शेर आ गया, अब वो शेर देखो ना गधा क्या कर ले को है, भाग ले को है, तो जैसे ना शेर के डर की वजह से ये गधे जो है भाग रहे हैं, इसी तरीके से हिदायत को देखकर ये लोग है ना भाग रहे हैं। तो उसी का अल्लाह मिसाल से फरमा रहा है कि कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा फर्रत मिन कस्वरा बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम युता सुहुफम मुनश्शरा, और ये लोग ऐसे लोग हैं इनमें का हर आदमी चाहता है कि मेरे नाम पर कोई अल्लाह की किताब आए। इनको अलग अलग दिया है, पूरा कुरान है ना पूरी उम्मत के वास्ते आया, वो नहीं मेरे नाम से कहते भी आना, छोटी किताब तो भी रहने दे, अल्लाह है ना मेरे नाम से मुझे भेजना, ये इनका है ना इरादा है। बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम युता सुहुफम मुनश्शरा कल्ला बल ला यखाफून अल आखिरा, नहीं हरगिज नहीं, इनको है ना किताब देंगे ना कुछ भी नहीं, बल्कि इन लोगों का तो मेन जो अकीदा वो ये है कि अल्लाह यखाफून अल आखिरा, आखिरत से है ना इनको डर नहीं है। कल्ला इन्नहु तज़किरा, फरमाया कि हरगिज ने ऐसा है ना नहीं हो सकता, ये तो नसीहत यानी कुरान सबके लिए है ना नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे है ना उसके नसीहत हासिल करे, वमा यज़कुरुना इल्ला अन यशा अल्लाह, और इस कुरान मजीद से नसीहत हासिल नहीं करता है मगर जिसके बारे में अल्लाह चाहे, यानी जिसे अल्लाह तौफीक देता है कि अब उन्हें क्या करता, कुरान से नसीहत हासिल करता, कुरान को पढ़ता, कुरान के रास्ते पर है ना उसके हिदायत अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अगर अल्लाह की तौफीक नहीं हुआ तो उन्हें कुरान को ना उठाएगा, ना सुनेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो उसी को अल्लाह फरमा रहे हैं वमा यज़कुरुना इल्ला अन यशा अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, अल्लाह की ज़ात वो है कि वो है ना डरने के लायक भी है और मग़फ़िरत के लायक भी है। यानी अगर किसी से डरना है तो अल्लाह ही से डरना है, और इसी तरीके से अगर किसी से मग़फ़िरत चाहना है वो अल्लाह ही से मग़फ़िरत चाहना है। तो यहाँ तक है ना ये सूरतुल मुद्दस्सिर ना ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है सूरतुल क़ियामह शुरू होने वाला है, इसमें भी कुछ क़यामत का और इंसान का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।